ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، کتما لفظ اس کے پہلے کئی بار آ چکا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، ہم نے بتایا تھا آپ کو اشترا لفظ جو ہے، اشترا یہ لفظ اصل میں بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ، اور وہ حاصل کرتے ہیں بہی اس سے، ثمنا قلیلا، یہ دونوں لفظ آ چکے ہیں، ثمن یعنی قیمت، قلیل یعنی تھوڑی، قیمت تھوڑی۔ اولئک، یہی لوگ، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، ما نہیں کے معنی میں، نہیں وہ کھا رہے ہیں، بطون جو ہے یہ بطن کی جمع ہے۔ اعضائے جسمانی میں بہت سارے اعضاء کے نام آئے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پیٹ ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، یہ سارے اعضائے، پیر ہیں، بہت سے اعضائے، پیٹھ ہے، یہ سارے اعضائے جسمانی جو ہیں اس کے نام قرآن شریف میں الگ الگ آیتوں میں آئے ہیں۔ یہاں بطون جو ہے یہ بطن کی جمع ہے، بے طوینون، بطن یعنی پیٹ، بطون اس کی جمع ہے۔ تو ما یاکلون، نہیں وہ کھا رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، کلام کرنا، یہ اس کے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے، اور نہیں کلام فرمائے گا ان سے اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک، علیم ہے یہاں پر، یہ خیال ہے، علیم یعنی دردناک۔ پھر سے ایک مرتبہ دیکھیں لفظی ترجمہ، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور حاصل کرتے ہیں اس سے قیمت تھوڑی، یہ لوگ نہیں وہ کھا رہے ہیں ان کے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ سارے الفاظ جو ہیں یہ اپنے پڑھے ہوئے، اس آیت میں کوئی بھی نیا لفظ جو ہے اپنی معلومات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور وہ حاصل کرتے ہیں اس سے حقیر رقم یا حقیر مول، یہ لوگ نہیں یہ کھاتے ان کے پیٹوں میں مگر آگ، نہ کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ چلیے سعید بھائی، آج آپ ہی شروع کیجئے۔ سعید بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اتارا اللہ نے کتاب میں
وہ خریدتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں، وہ خریدتے نہیں، وہ حاصل کرتے ہیں چھوٹی رقم، یہی لوگ نہیں وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہیں وہ پاک کیے جائیں گے، اور ان کے لیے عذاب۔ یہ یزکیہم میں پاک کے وہ مجہول نہیں ہے، اور نہیں وہ پاک کرے گا انہیں، یعنی اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، پاک کیے جائیں گے۔ ہاں بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے سارے الفاظ۔ چلیے اور کون سا آپ کریں گے ترجمہ؟ دیکھو اپنا اصول یہ بنا کے رکھو کہ جو پہلا شخص جو ترجمہ کرتا ہے وہ آیت شریفہ کو پڑھے، اور اس کے بعد جو لوگ ترجمہ کریں وہ بغیر آیت کو پڑھے ہوئے کریں، اس سے وقت کا تھوڑا سا وقت بچ جائے گا۔ چلیے اگلے لوگ ترجمہ کریں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور حاصل کرتے ہیں قیمت تھوڑی، یہ لوگ نہیں وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن، اور نہیں پاک کرے گا انہیں، اور لیے ان کے عذاب ہے دردناک۔ ہاں بچیوں میں کوئی ترجمہ کر لو بیٹا۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں، اور وہ حاصل کر یہی لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور نہ کلام کریں گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ اب یہ دیکھیے، نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، لفظ یاکلون اکلا سے ہے، اکلا یعنی کھانا، لیکن بعض ترجمہ نگاروں نے چونکہ آگ کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور نہیں وہ بھر رہے ہیں ان کے پیٹوں میں مگر آگ۔ ایسے آپ ایک سے زیادہ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں ایسا بھی ملے گا، تو یہ صرف وہ آگ کی مناسبت سے اس کا ترجمہ انہوں نے بھر رہے ہیں کیا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ جو کچھ آدمی نے اس بری حرکت سے حاصل کیا ہے اور کھا پی رہا ہے، بظاہر وہ کیا چیز ہے؟ پیسہ ہے، کھانے کی مختلف چیزیں ہیں جو وہ کھا رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ چیز ابھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو کچھ ابھی دکھائی دے رہا ہے وہ سب نہیں ہے، اس کے بعد اس کے نتائج آنے والے ہیں، یہ خیال رکھیں۔ دنیا یہ عمل ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ہے، تو اصل جو ہے وہ نتیجے پہ نظر رہنی چاہیے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا آئے گا، نیکی یا گناہ؟ تو نتیجے کے اعتبار سے جو ہے یہ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ حشر کے میدان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو یہاں پر کھانے کی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، حشر کے میدان میں اس کی حقیقت جو ہوگی وہ آگ کی طرح ہوگی۔ اگلی آیت دیکھیے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ لوگ انہوں نے خریدا گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، پھر کتنا صبر بتا رہے ہیں وہ آگ پر۔ فما اصبرهم علی النار، پھر کتنا صبر بتا رہے ہیں وہ آگ پر، یعنی آگ میں جانے کی ہمت کتنی بتا رہے ہیں۔ جی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے خریدا گمراہی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، پھر وہ کتنی ہمت بتا رہے ہیں۔ صبر کرنا کس کو بولتے ہیں؟ ہمت کا کام ہے نا، اس لیے یہاں صبر کا ترجمہ، اس کا ترجمہ ہمت سے، پھر کتنا وہ صبر دکھا رہے ہیں آگ پر، یعنی آگ میں جانے کی ہمت کتنی دکھا رہے ہیں کہ معاذ اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ معاف فرمائے، کیا پوری امت مسلمہ جو ہے اس کے سامنے کتاب اور سنت اور پوری دین اور شریعت کھلا ہوا ہے، اس کے بعد بھی گناہوں سے باز آنے کو تیار ہیں؟ نہیں، گناہ ہے، معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کا نتیجہ جو نکلنے والا بہت بھیانک نکلنے والا ہے،
لیکن اس کے بعد بھی ان کی ہمت دیکھو کہ سب کچھ جان کر بھی، یعنی آپ ایک مشہور حدیث شریف کہ فجر کی نماز کے وقت جو شخص سویا رہتا ہے، جو شخص سویا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے سوا کچھ دوسری چیز حق ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ اگر نماز فجر چھوڑ کر آدمی سویا رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کان جو اللہ نے سننے کے لیے اس کو عطا فرمایا ہے، وہ کان جو ہے وہ شیطان کا واش روم بن جائے گا۔ اس کے بعد بھی کتنے لوگ اٹھتے بھیا؟ تو یہ اسی لیے فما اصبرہم علی النار، کتنی ہمت دکھا رہے ہیں آگ پر۔ وہی لوگ انہوں نے خریدا گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے، پھر کتنی ہمت دکھلا رہے ہیں آگ پر۔ چلو بھائی کریں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بلا کر عاطفہ کو بھی۔ یہی لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے، پھر کتنا صبر دکھا رہے ہیں وہ آپ پر۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اور کوئی تو کرو بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے، پھر کس قدر صبر دکھا رہے ہیں آگ پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو بچوں پر، بچیوں میں بھی کوئی ترجمہ کر لو۔ یہی لوگ جنہوں نے موڑ لے لیا ہے ضلالت کو ہدایت کے عوض اور عذاب کو مغفرت کے عوض، کہ وہ کیسا صبر دکھا رہے ہیں آگ پر۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک یہ، بأن اللہ اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب نازل کی کتاب بالحق حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید ضرور ہیں شقاق، اس کا ترجمہ یہ لفظ اس کے پہلے بھی آ گیا ہے، مخالفت، ضد، یہاں پر کہیں گے وہ بعید دور کی، کچھ تھوڑی بہت مخالفت جو ہوتی ہے معمولی اس مخالفت کو کبھی دور کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی ضد میں آ کر مخالفت کی انتہا کر دے، کبھی کبھی تو مخالفت کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ سامنے والا یہ طے کر لیتا ہے کہ جو کچھ تو بولے گا میں اس کے خلاف کروں۔ اب اگر کوئی ایسا طے کر لے تو اس کے واپس آنے کا کیا گنجائش ہے؟ اس لیے شقاق بعید کا مطلب ضد میں دور کی، یعنی وہ ضد میں اتنے دور نکل گئے جہاں سے واپس آنے کی بھی کوئی امید نہیں۔ پھر سے دیکھیے، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وہ دور کی ضد میں یا دور کے اختلاف میں ہیں۔ چلیے چلو بھائی ترجمہ کرو، الفاظ سب سیدھے سیدھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں ضرور دور کی مخالفت میں ہیں، دور کی مخالفت میں ہیں، ہاں ضرور دور کی مخالفت میں۔ جی چلیے بھائی، اور کوئی ساتھی ترجمہ کر لیں۔ جلدی 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 جلدی۔ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب
حق کے ساتھ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں وزیر میں ضرور کی۔ بچیوں میں کوئی ترجمہ کرو بیٹا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ وہ ضد میں ہے دور کی۔ بہت اچھی، ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر دوسرا پارہ جو ہے وہ آیتوں کے اعتبار سے پاؤ پارہ ہو گیا، دوسرا والا۔ اگلی آیت جو ہے طویل آیت ہے، اس کے اندر بہت سے الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے، کچھ نئے الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تھوڑی طویل آیت ہے لیکن آپ الفاظ کو غور سے دیکھیں۔ لیسا، وہ جو نہیں کے لیے ہمارے پاس کئی الفاظ ہیں، اس میں سے لیسا بھی ہے۔ لا یعنی نہیں، لم یعنی نہیں، لن یعنی نہیں، لیسا یعنی نہیں، ما یعنی نہیں۔ لیس البر، بر جو ہے وہ کہتے ہیں نیکی کو، بر یعنی نیکی، نہیں ہے نیکی، یعنی دوسرا یہی نیکی نہیں ہے کہ ان کے تولو، تم پھیرو، وجوہکم، تمہارے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف۔ کیونکہ ابھی دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پوری بحث جو تھی وہ تحویل قبلہ کی تھی، اور اس پر تینوں مخالفین، یہود بھی، نصارہ بھی اور مشرکین بھی، سب کے سب جل بھون کے خاک ہو گئے تھے اور مختلف باتیں بنا رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبادت میں کسی ایک طرف رخ کرنا، یہ تو مختلف نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ کس طرف منہ کر کے تم نے عبادت کرنا ہے، یہ مختلف نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ساری نیکی جو ہے، سارے اعمال صالح اسی میں تھوڑی آ گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو، وجوہ وجہ کی جمع آپ کو معلوم ہے، قبل المشرق والمغرب، قبل کا مطلب ہے طرف، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من جو آمن باللہ، ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دیا مال، علی حبہ، حب کہتے ہیں محبت، جس سے محبت کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا مادہ جو حب ہے، جس نے دیا مال علی حبہ، اس کی محبت میں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھو کہ یہ حبہ میں ہے کی ضمیر جو ہے، ہاں کی ضمیر جو ہے، اس کی محبت میں، تو کس کی محبت میں؟ تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا مال کی محبت میں، یعنی مال جو ہے سب کو محبوب ہوتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے گی تو جائے گی، کیا دمڑی نہیں جانا، اتنے کنجوس ہوتے ہیں۔ مال سے محبت سب کو ہوتی ہے، تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دیا مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی ہر چند کے مال اس کو اچھا لگتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کو خرچ کر دیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ ہاں کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف پھیری ہے، یعنی اسے دیا، آت المال علی حبہ، اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں۔ تو ہم ترجمہ کیا کر لیں گے؟ اس کی محبت میں، اس کی محبت میں، جن کا جو معنی ہے وہ ادھر چلا جائے گا۔ زیادہ بہتر ترجمہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں۔
اور دیا مال اس کی محبت، یعنی اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، قربا جو قرابت دار ہم بولتے ہیں، قرابت داروں کو، والیتامہ اور مسکینوں کو، والمساکین، مساکین جو مسکین کی جمع ہے، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، یہ لفظ ویسے اس کے پہلے بھی آیا ہے آپ پاس، وابن السبیل کہ دیکھو ابن یعنی لڑکا، سبیل یعنی راستہ، سبیل یعنی راستہ، تو ابن السبیل کا لفظی ترجمہ ہوگا راستے کا بیٹا، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مسافر کے لیے۔ مسافر جو ہوتا ہے اس کا راستے سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، خالی اس کو ساری فکر یہ رہتی ہے کتنا راستہ کٹا، کتنا راستہ بچا، میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، کسی غلط راستے پہ تو نہیں چل گیا، اس کا سارا مرکز نگاہ جو ہوتا ہے وہ راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے ابن السبیل جو ہے لفظی ترجمہ نہیں کرنا، اور راستے کے بیٹے پر اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں راستے کا بیٹا کہاں ہے بھیا، راستے نام کی اماں کہاں ہے اور اس کا بیٹا کہاں ہے، ویسا نہیں، ابن السبیل یعنی مسافر۔ اب اس کے بعد ہونا والسائلین، سوال کرنے والے، مانگنے والے، وفر رقاب، رقاب یعنی گردن چھڑانے میں۔ گردن چھڑانا اصل میں جس دور میں نزول قرآن ہوا وہ دور میں انسان کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اب وہ غلامی کیا ہوتی ہے یہ اب وہ ختم ہو گئی بات، اس کی زیادہ تفصیلات آپ کو نہیں معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ بس اتنا خیال رکھیں کہ انسان کا غلام ہوتا تھا، اور غلام کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا کہ وہ اللہ کی پناہ۔ اب ہر آدمی جو اس کا غلام ہوتا تھا اس کے بارے میں اس کو حق ہوتا تھا۔ یہ جیسے ایک آدمی کی کوئی چیز ہو، بھئی ہمارے پاس ہمارا موبائل ہے، ہم کیسے بھی استعمال کریں، آپ کون ہوتے بتانے والے ہیں؟ اسی طرح ہمارا موبائل ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح غلام جو تھا اس سے وہ کیسی بھی خدمت دیتا تھا، کتنا بھی اس پہ ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، جیسے بھی حال میں، اور اس کے بعد پھر اس کو ضرورت ہوتی تو غلام کو بیچ بھی دیتا تھا۔ گویا انسان جو تھا وہ کوئی عام سامان کی طرح بیچنے خریدنے کی چیز تھی اگر وہ غلامی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور پھر بعض لوگ غلاموں کو خریدتے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ بہت بڑی نیکیوں میں بہت اعلیٰ درجے کی نیکی غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ رقاب جو ہے، رقاب کہتے ہیں گردن کو، گردن کا مطلب گردن آزاد کرنا۔ اس کا ترجمہ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو، وفر رقاب، اور گردن چھڑانے میں۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ گردن چھڑانے میں۔ واقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآت الزکاۃ، اور دے زکات، والموفون بعہدہم، یہ موفون کا لفظ سمجھ لو، اصل لفظ ہے وفا۔ وفا جو ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے محبت کے لیے، یہ وفا کا اصل معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے پورا کرنا۔ وفا کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا۔ والموفون، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے عہد کو یا ان کے عہد کو، اذا عاہدوا، جب وہ کوئی عہد کریں، عہد یعنی وعدہ، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ کوئی وعدہ کریں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، یہ بأساء کا مطلب ہوتا ہے تنگ دستی، والضراء، اور مصیبتوں میں، وحین البأس، حین لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وقت، یہ بالکل ایک ہی معنی دیتا ہے، ہمیشہ خیال رکھنا۔ حین یعنی وقت، اور بأس یعنی جنگ، وحین البأس، اور جنگ کے وقت میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المتقون، وہی پرہیزگار ہیں۔ گویا ایک بات تحویل قبلہ کو ہی سارا دین مذہب سمجھ کے اسی کے بحث میں پڑ جانا اور ساری نیکیوں کے کام چل۔ یہاں پر ابواب البر، حضرات مفسرین نے کہا کہ یہ آیت شریفہ جو ہے ابواب البر کو بتاتی ہے کہ نیکی کے کتنے باب الگ الگ، کتنے سارے اس کے یعنی الگ الگ چیپٹرز ہیں کہ یہ کام کر،
یہ کام کرنا بھی نیکی، یہ کام کرنا بھی نہیں، یہ کام کرنا بھی نیکی۔ اب آدمی ان مختلف کاموں میں سے جس بھی کام کو کرے بہرحال وہ نیک کام کر رہا ہے۔ اب اگر ہم سے وہ کام نہیں ہو رہا، ہم کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں، ہم کو بھی مبارک ہو، لیکن جو یہ کام کر رہا ہے ان کاموں میں سے کوئی کام، اس کی مخالفت یا اس کا استہزاء یا اس کو خدا نہ خواستہ اس کے مقام سے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ سارے باب جو ہیں یہ نیکی کے ہیں۔ پھر سے دیکھیے، نگاہ آیت شریفہ کے لفظ پر رکھیے۔ آیت آ گئی، آیت ہے اسکرین پر۔ نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو طرف مشرق اور مغرب کے، اور لیکن نیکی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت میں قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ کوئی عہد کریں، اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور مصیبتوں میں اور جنگ کے وقت۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ کوئی لفظ جس کے بارے میں کوئی کنفیوز ہو پوچھنے ساتھی، کوشش کریں جلدی جلدی ترجمہ کر کے کہ آج یہ آیت پوری ہو جائے تاکہ کل ہم اگلی آیت دے سکیں۔ چلیے بھائی ترجمہ کیجئے، کون کرے گا؟ جی پہلے جس نے شروع کیا وہ پڑھیں بھائی۔ ہاں پڑھیے پڑھیے۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آخذوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ بہت اچھا۔ نہیں نیکی یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت میں، اور دے مال اس کی محبت میں قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور پورا کرے اپنے عہد کو۔ ہلو ایک منٹ دیکھیے، اب یہاں سے انداز جو ہے آیت کا بدل گیا۔ والموفون، اور پورا کرنے والے، یہاں سے انداز جو ہے ہاں، اور پورا کرنے والے۔ چلیے، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، اور صبر کرنے والے ہاں تنگی میں اور مصیبت میں اور جنگ کے وقت۔ یہی لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ بہت اچھے، پوری آیت شریفہ ترجمہ آپ نے بہت اچھا کیا، جزاک اللہ۔ چلو بھائی کوئی اور ساتھی کر لیں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء پر، اور دے مال اس کی محبت میں قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، جا کے منع کر بولیں کلاس چل رہی نیچے جی، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور
ادا کریں زکوٰۃ اور پورا کرنے والے والموفون اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کریں اور صبر کرنے والے تندرستی اور مصیبت میں اور جنگ کے وقت یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ چلو بچیوں میں کوئی ترجمہ کرو بیٹا۔ نہیں نیکی سے تم پھیر لو اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت پر قرابت داروں کو۔ ایک منٹ، یہ قرابت دار نہیں، قرابت دار ہے لفظ، قربہ یہاں، ہاں، اور قرابت دے مال اس کی محبت پر قرابت داروں کو، اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں اور گردن چھڑانے والوں کو، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور پورا کریں گے اپنا عہد جب وہ عہد کریں گے، اور صبر کریں گے تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں۔ والصابرین، صابر جو ہے صبر کرنے والے، صابرین اس کی جمع ہے۔ لفظ کو جس شکل میں لفظ ہو اس شکل میں اس کا ترجمہ کیا جائے، یہ ترجمے کا حسن ہے، ہمیشہ خیال رکھیں۔ بہت اچھا ترجمہ کیا آپ لوگوں نے۔ یہ دیکھیے، یہ پوری صفات کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے فرمایا کہ یہی لوگ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، یعنی یہ اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہیں، اصل میں ایمان والے۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ پرہیزگاری جو ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ پرہیزگاری کہتے ہیں اللہ کے احکام پر اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اللہ کی نافرمانیوں کو سے بچنا، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس چیز کو پورا کرنا۔ رمضان آیا تو روزہ رکھنا، یہ پرہیزگاری ہے، لیکن عید کا دن آ گیا اس دن روزہ نہیں رکھنا پرہیزگاری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ رمضان آیا تو رمضان میں روزہ رکھنا پرہیزگاری ہے، اور عید جس دن آ گئی تو عید کے دن روزہ نہ رکھنا پرہیزگاری ہے۔ اگر اس دن کوئی روزہ رکھے تو حرام ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری، اور اس کے دو بھاگ ہیں، دو حصے ہیں۔ کچھ وہ چیزیں جس کا حکم فرمایا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا، کچھ وہ چیزیں جس سے منع فرمایا گیا اس سے رک جانا، دونوں چیزوں کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو آخر میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب ان مختلف اعمال میں سے ایک بات خیال رکھیں، مختلف اعمال جو ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اور ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو الگ سے گنوایا ہے، اور اس کے پہلے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مطلب زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے بعض لوگوں کا مزاج ایسا رہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دیا، اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالنے کو تیار ہی نہیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ تو فرض ہے، اس کے ادا اگر کوئی اس کا انکار کر دے مسلمان نہیں رہ جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی پورے جس سماج میں رہتا ہے اس سماج کی ضرورتیں، ان ضرورتوں میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی سائل ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے، کہیں کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے، اور کوئی قرض کے بار میں پھنسا ہوا ہے، کسی کے بچے کی شادی رکی ہوئی ہے، کوئی آدمی پر غیر معمولی مقدمہ غیر ضروری آ گیا، اس میں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، کوئی بیاجی قرض لے کر غلطی سے پھنس گیا۔ ساری چیزیں جو ہیں آنکھ کھول کر آدمی زندگی گزارے، نہیں میں نے تو زکوٰۃ دے دیا ہے۔ آپ انداز کریں اس آیت شریفہ کو اور اس نقطے کو خیال میں رکھیں کہ نماز، اقامت الصلاۃ و آتى الزکوٰۃ تو بعد میں بیان کیا اللہ نے، اس کے پہلے فرمایا وآتى المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں وہ ان دوسرے مختلف ابواب میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔
تو یہ خیال رہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ جتنا خرچ کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، وہ سارے کے ساتھ نیکیوں کے کام ہیں، اور یہ سب کے سب تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ چلیے اب یہ آج کی یہ پوری ہو گئی، الحمدللہ آیت بھی پوری ہو گئی، کل انشاءاللہ آگے کی آیت لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔